منظر ٹی وی کے معزز ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر جائیں گے پاکستان کے ایک خوبصورت شہر ہری پور میں۔ ہری پور شہر کی بنیاد 1821 میں ہری سنگھ نلوا نے فوجی نقطہ نظر سے رکھی، جو مہاراجہ رنجیت سنگھ کی فوج کا جنرل تھا۔ ہری پور تحصیل کو 1 جولائی 1992 میں ضلع کا درجہ دے کر ضلع ایبٹ آباد سے علیحدہ کر دیا گیا۔ ہری پور پاکستان آزاد ہونے سے پہلے ریاست امب کا حصہ تھا۔ یہ شہر اسلام آباد سے 65 کلومیٹر اور ایبٹ آباد سے 35 کلومیٹر دور واقع ہے۔ ہری پور ہزارہ ڈویژن اور صوبہ خیبر پختونخوا کے مابین ایک پھاٹک کا درجہ رکھتا ہے۔ اپنے منفرد محلے وقوع کی وجہ سے ہری پور کی حدود 8 مختلف اضلاع سے ملتی ہیں، جن میں ایبٹ آباد، مانسہرہ، بنیر، اٹک، راولپنڈی، اسلام آباد اور صوابی شامل ہیں۔ ہری پور موسم کے لحاظ سے گرم، بارانی معتدلہ خطے میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ ہری پور ضلع کا کل رقبہ 1725 مربع کلومیٹر ہے تو کل آبادی تقریباً 10 لاکھ ہے۔ ضلع ہری پور کو غازی اور ہری پور 2 تحصیلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ صوبائی اسمبلی کے لیے ضلع 4 صوبائی حلقوں میں تقسیم ہے، جبکہ قومی اسمبلی کا 1 حلقہ ہے۔ سن 2002 میں منعقدہ بلدیاتی انتخابات میں ضلع ہری پور کو 45 یونین کونسلوں میں تقسیم کیا گیا، جن میں سے 37 ہری پور جبکہ صرف 8 تحصیل غازی میں شامل ہیں۔ صنعتی لحاظ سے ہری پور صوبہ خیبر پختونخوا میں بڑا ضلع ہے۔ بڑے بڑے صنعتی یونٹس جیسے ٹیلی فون انڈسٹریز آف پاکستان، ہزارہ فرٹیلائزرز، پاک چائنا فرٹیلائزرز، کرشی پرائزرز اور کئی کارخانے قائم ہیں۔ علاوہ ازیں ہتار انڈسٹری اسٹیٹ میں کئی چھوٹے بڑے کارخانے لگائے گئے ہیں۔ ان صنعتوں کی وجہ سے یہ ضلع ملکی سطح پر معاشی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے اور اس سے غریب لوگوں کو روزگار بھی حاصل ہے۔ یہاں پر زرخیز میدانی علاقوں کے ساتھ ساتھ بلند و بالا پہاڑ بھی موجود ہیں۔ ایک طرف میدانی علاقے کھیتوں اور باغات سے لیس ہیں، جبکہ دوسری طرف یہاں کے پہاڑ جنگلوں، ندی نالوں اور آبشاروں سے آباد ہیں، اس لیے یہاں حیوانات اور نباتات کی بہت سی نسلیں موجود ہیں۔ ہری پور کا زیادہ تر زرعی رقبہ بارانی ہے، جہاں سال میں 2 بار ربیع اور خریف کی فصلیں بوئی اور کاٹی جاتی ہیں۔ یہاں پر عام کاشت کی جانے والی سبزیوں میں مٹر، ٹماٹر، آلو، پیاز، کھیرے، بینگن، کدو، لہسن، ادرک، کریلا، ٹینڈا اور پیٹھا شامل ہیں۔ یہ ضلع خاص کر سبزی نہ صرف پشاور بلکہ اسلام آباد اور صوبہ پنجاب کو بھی مہیا کرتا ہے۔ ہری پور میں پھلوں کے باغات کثرت سے موجود ہیں، جن میں لوکاٹ، امرود، مالٹا اور لیچی جیسے پھل پیدا کیے جاتے ہیں۔ خاص کر لوکاٹ کی پیداوار کے حوالے سے ہری پور بہت مشہور ہے۔ اس کے علاوہ خان پور میں پیدا ہونے والے مالٹے ذائقے میں ثانی نہیں رکھتے۔ ان باغات میں بلڈ مالٹا اور شکری مالٹا حاصل کیے جاتے ہیں۔ ہری پور میں شرح تعلیم 54% ہے، جبکہ ضلع میں 1 یونیورسٹی، 5 ڈگری کالجز، 1 پولی ٹیکنیکل کالج اور اس کے علاوہ کئی سرکاری اور غیر سرکاری تعلیمی ادارے قائم ہیں۔ ہری پور میں دنیا کا سب سے بڑا ڈیم تربیلا ڈیم واقع ہے، جبکہ اس کے علاوہ خان پور ڈیم، بطری ڈیم، خیر بارہ ڈیم قابل ذکر ہیں۔ ہری پور کی مقامی زبان ہنکو ہے، جبکہ کچھ علاقوں میں پشتو، گوجری اور پہاڑی بھی بولی جاتی ہے۔ زیادہ تر لوگ نوکری پیشہ ہیں جو اندرون اور بیرون ممالک ملازمت کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کا ذریعہ معاش کاشتکاری اور باغبانی، مویشی پالنا بھی ہے۔ برصغیر کے مشہور اردو شاعر قتیل شفاعی اور فیلڈ مارشل ایوب خان کا تعلق بھی اسی ضلع سے ہے۔ ہری پور کی مشہور سیاسی شخصیات میں راجہ سکندر زمان، گوہر ایوب خان، عمر ایوب خان، یوسف ایوب خان، راجہ عامر زمان، قاضی محمد اسد، اختر نواز خان، گوہر نواز خان، پیر صابر شاہ اور فیصل زمان جہازاں والا شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مشہور فوک گلوکارہ افشاں زیبی کا تعلق بھی اسی ضلع سے ہے۔ ہزارہ موٹر وے، ہری پور بائی پاس، غازی بروتھا پروجیکٹ اور 3 پیک جیسے منصوبوں کی وجہ سے ہری پور کا مستقبل روشن ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔